बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म और दानिश के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह से शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इल्मी रूहानी हवाले से हमारी गाइडेंस करते हैं, हमें बताते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर लाए अमल क्या हो सकता है, बेहतर ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। इस हवाले से जो पिछले प्रोग्रामों के आपने सवालात जिस हवाले से भिजवाएँ वो भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और कुछ नए मौज़ूआत की भी बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी, अस्सलाम। एक बहुत ही कॉमनली जो सवाल पूछा जाता है और जो अब भी कई लोगों ने हमें भिजवाया वो ये है कि जब तमाम जानदार मौजूद थे अल्लाह की जो तारीफ़ के लिए दिन रात इबादत कर रहे थे, फिर इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, इंसान क्यों पैदा कर दिया। तो हालांकि इसके बहुत से जवाब दीनी हवालों में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं, तो ज़रा इस बारे में इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बजा तौर पे फरमाया कि ये ऐसा सवाल है जो बड़ी कसरत से पूछा जाता है, और बड़े बड़े अच्छे उलेमा ने बहुत अच्छे इसके जवाब दिए हैं मुख्तलिफ पैराए में। बात ये है कि जब कुछ नहीं था, रब था, फरिश्ते थे, जिन्नात थे, उस वक्त रब ने चाहा कि कोई ऐसी उसकी तख्लीक हो जिसके ज़रिए से वो जाना जा सके। तो रब ताला ने इंसान को पैदा किया और उसको ज़मीन पर अपना नाइब मुकर्रर कर दिया। रब ताला कादिर मुतलक है। जब उसने इंसान को अपना नाइब बनाया तो उसने इसे फिर बिल्कुल बेइख्तियार करके ज़मीन पर नहीं उतारा, बल्कि इसको बहुत सी चीज़ों का इख्तियार दे दिया। जैसे इसे फ्रीडम ऑफ थॉट अता कर दी, फिर इसे फैसले की भी क़ुव्वत अता फरमा दी, उसमें आज़ादी दे दी इसे, और फ्रीडम ऑफ एक्शन भी इसे अता कर दी। ये सब कुछ अता तो किया, लेकिन उसके साथ रब ताला ने इंसान को ज़िंदगी, ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने की पैरामीटर सेट कर दिए। इंसान जब दुनिया में आया तो उसकी ज़हनी इर्तिका ज़मीन के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। तो शुरू के जो पैगाम रब ताला ने भेजे अपने पैगंबरों के ज़रिए से, वो उस वक्त के इंसान की ज़हनी सतह के मुताबिक थे। जो जो इंसानी ज़हन का इर्तिका होता गया वो पैगाम एडवांस होता चला गया। हम यहाँ थोड़ी सी कुछ लोग थोड़ी सी गलतफहमी में मुब्तला होते हैं कि हम ये समझते हैं कि दीन इस्लाम 1400 साल पहले ही आया था। ऐसा नहीं है। इससे पहले जो रब ताला ने बंदे तक, अपने बंदों तक पैगाम पहुँचाए पैगंबरों के ज़रिए, और जो इल्हामी किताबें और सहीफ़े नाजिल हुए, वो एक कॉन्टिन्यूएशन में एक ही पैगाम को ला रहे थे। इसीलिए अगर हम कुरान का जो पैगाम है उसको कंपेयर करें बाइबल पर, तोरा पर, ज़ोरा पर या दूसरे सही, तो उनकी जिस्त एक ही नज़र आती है, इसलिए कि वो पैगाम एक ही है। और इसीलिए रब ताला ने जब कुरान पाक उतारा है तो ये फरमाया कि आज दीन मुकम्मल हो गया। तो ये पैगाम आता रहा है उस ज़माने के लोगों के ज़हनी सतह के मुताबिक।
تو وہ پیرامیٹرز بھی اسی طرح سیٹ ہوتے آئے ہیں. جب دین مکمل ہوا ہے، قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب بن گئی جس کو ہم بجا طور پہ اگر دنیاوی زبان استعمال کرنا چاہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. اس کے اندر تمام احکامات ہمیں ملتے ہیں، شروع کے اس کے جو سپارے ہیں وہ پوائنٹس بیان کر رہے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن فالوئنگ پاروں میں مل جاتی ہے. تو وہ پیرامیٹر سیٹ کر دیے رب تعالیٰ نے، اور یہ فرما دیا کہ اگر ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جب تم لوٹ کے آؤ گے ابدی زندگی کی طرف تو یہ انعامات ہیں تمہارے لیے. لیکن اگر تم ان حدود کو سٹیپ اوور کر جاؤ گے تو پھر یہ سزا ہے تمہارے لیے. آزادی دے دی، بات وہاں ہو رہی تھی. یہ آزادی فرشتوں کے پاس نہیں ہے، وہ ایک آج کی کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو پروگرامڈ مخلوق ہیں رب تعالیٰ کی. جو حکم ملا اس کی انہوں نے اس کو کیری آؤٹ کر لیا، انہیں انسٹرکشنز کو کیری کرتے ہیں، اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. حیوانات ہیں، ان کی زندگی ایک خاص پیٹرن پر چلتی ہے، وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے ہیں. یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرتا ہے، وہ سوچ بھی سکتا ہے، فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکتا ہے. مجھے آزادی حاصل ہے کہ میں کچھ بھی سوچوں. میں چوری کرنے کی سوچ سکتا ہوں، کوئی فرشتہ زمین پر نہیں آئے گا مجھے یہ کہنے کے لیے کہ یہ سوچ نہ سوچو. مجھے آزادی ہے، میں چوری کرنا کی بات سوچتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ چوری کرنی ہے. میں آزاد ہوں فیصلہ کرنے میں، پھر میں وہ چوری کرتا ہوں. کوئی فرشتہ میرا ہاتھ نہیں روکتا اس پہ، میں آزاد ہوں. لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی ہے، پھر حد جاری ہو جائے گی میرے اوپر کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آخرت میں بھی سزا ہے میرے لیے. تو یہ آزادی اور یہ اکاؤنٹیبلٹی انسان کی ہے. ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی اس کی سکتی ہے جس کو اختیار حاصل ہے. جو بے اختیار ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہو سکتی. جی ظاہر. تو انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو دنیا میں بھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی. تو روز حساب، اسی لیے اس قیامت کے روز کو روز حساب بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بعد پھر جو اسٹیج سجے گا اور وہاں پھر اعمال کے فیصلے ہوں گے. وہ ہے اسی لیے کہ ہمیں آزادی حاصل ہے. ٹھیک. اس حوالے سے یہ فرمائیے کہ لوگ بہت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے انسان کو بھیجا گیا اور اس کو بہت اختیارات بھی دیے گئے تو پھر بہت سے لوگ بے اختیار کیوں ہیں، بہت سے لوگ بہت زیادہ اختیار والے کیوں ہیں؟ تو کیا اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جو بہت زیادہ اختیار والے ہیں پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے، اور جو بے اختیار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں ہوگی؟ اسی سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن جس کو ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ آخری دن ہوگا جب حساب کتاب ہوگا، تو وہاں ان کو وہ جواب نہیں دینا پڑے گا جو اختیار والے کو دینا پڑے گا. میرا خیال ہے شاید آپ ریفر کر رہے ہیں اس بات کو، کیونکہ یہ 3 اختیار میں نے عرض کیے ہیں وہ تو سب انسانوں کو یکساں حاصل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کہیں کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں اگر میں صحیح سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر
کچھ لوگوں پر حاکم ہے. تو جو اس کے زیر حکم کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے آنسریبل ہے, اس کو حساب دینا ہے. تو وہ جو لیول ہے اس کا حکم چلانے کا, وہ جو بڑھتا جائے گا, اوپر جاتا جائے گا, اتنی اس کی جواب دہی زیادہ ہوتی جائے گی. ٹھیک. کہ وہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا کیا خیال کیا, ان کو راہ راست پر تم نے ان کو راہ ہدایت دکھائی, تم نے ان کی ضروریات کے بارے میں خیال کیا. تو وہ تمام چیزیں اس سے پوچھ جائیں گی, اور وہ یقینی طور پر وہ اس ڈگری سے کمنسریٹ کرتی ہے جس ڈگری پر وہ حکم چلا رہا بیٹھا. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے. یہ بریک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے بریک کے بعد. کی بات جی آپ نے جیسے فرما دیا کہ کچھ لوگوں پہ ایک طرح کی حاکمیت ہو جاتی ہے, فوقیت ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ان کا ظاہر ہے جب اختیار زیادہ ہوگا تو ان کی پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی, اور جو نہیں ہے کم از کم اس کمی کا ان سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ان کے لیے بڑی معتبر بڑی مبارک سی چیز ہے اس حوالے سے کہ ان کو اس حوالے سے سوال نہیں کیا جائے گا جو دوسروں سے کیا جائے گا. جی, جو ان سے اوپر کے بالکل. اچھا, یہ علم و فہم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا جو دوسری مخلوق کو اس طرح سے نہیں دیا گیا. جیسے فرشتوں کے پاس علم و فہم اس طرح کا موجود نہیں ہے جیسے انسان کے پاس موجود ہے, اور اس علم و فہم کی بدولت انسان پھر جو تسخیر کائنات کے لیے نکلتا ہے اور وہ کائنات کی ان پر اسرار رازوں کی طرف بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی تو ایک فوقیت اس کو بہت زیادہ ہے دوسری تمام فوقیت کے مقابلے میں. ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ بھی دے دیا ہے پھر انسان کو کہ وہ کس حد تک اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال بھی ہوگی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو. میرے خیال میں انسان واحد تخلیق ہے رب تعالیٰ کی جس کو رب نے غور و فکر کی دعوت دی ہے. جی. اور غور و فکر وہ کر سکتا ہے جس کو رب تعالیٰ نے علم و فہم عطا فرمایا ہے. اب اس میں ایک سوال اٹھے گا کہ یہ تو بڑی ایک کوالیفائنگ ٹرم ہے کہ جس کو علم دیا ہے, حالانکہ علم انسان کا غور و فکر سے آتا ہے. اب اس پہ ایک سوال ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ میرے پاس اگر بالکل اتنا سا علم ہے تو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, اسی کے مطابق میں اس پہ غور و فکر کرتا ہوں. جیسے آپ کے کسی پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو اسے علم الاسماء عطا فرمایا. اب وہ علم الاسماء جو ہے وہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے اولاد آدم میں, تو وہ بنیادی علم موجود ہے. اس سے ہم علم غور و فکر کی طرف جاتے ہیں. جو ہم غور و فکر کرتے جاتے ہیں اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور ہماری جو عقل و فہم ہے اسی حساب سے وہ ایکسپینڈ کرتی چلی جاتی ہے, زیادہ ہوتی جاتی ہے. ابھی یہ جو علم الاسماء کا ذکر ہوا تو آئی ہوپ کہ میں بہت زیادہ آف دا پوائنٹ نہیں جاؤں گا اگر ایک چیز عرض کر دوں آپ سے کہ ہمارے ایک سوال سوسائٹی میں بہت پوچھا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ سب ادر دین مسلمس یہ روحانیت نہیں ہو سکتی ہے یا کیوں ہے, ادھر بھی سوال ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو علم الاسماء سکھایا گیا تھا یہ تو حضرت آدم کو سکھایا گیا تھا, اور وہ
नस्ल दर नस्ल जेनेटिकली ट्रांसफर होता चला जाता है। इंसान अपनी रूह को, क्योंकि इंसान दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक जिस्म है और एक उसकी रूह है। जिस्म का रोल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि ये रूह के रेजिडेंस की हैसियत रखता है, और इसको चलता रखने के लिए जिस्म को इंसान खुराक लेता है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और चीज़ें हैं। लेकिन जो रूह की ग़िज़ा है वो है याद इलाही, कि जितना इंसान रब को पुकारता जाता है उसकी रूह उतनी ही फलती फूलती है। अच्छा। और अगर हम तसव्वुफ़ की ज़ुबान में उसे कहें तो रूह की परवाज़ उतनी ही बुलंद होती चली जाती है, जितनी उसकी रब उड़ान को पुकारता है अल्लाह जितना ज़्यादा याद करता इंसान है। पुकारेगा, चूँकि वो रूह की ग़िज़ा है ठीक। तो उसको मैक्सिमम ग़िज़ा मिलना शुरू होती है, उससे रूह फलती फूलती है ठीक। और उसी हिसाब से उसकी रूह की परवाज़ बढ़ती है। ठीक। तो एक सवाल किसी ने भेजा हुआ है और वो ये है कि क्या हर चीज़ अल्लाह ताला ने फिर लिख दी है उस इंसान के लिए जिसको यहाँ पे भेजा गया है और अपना नायब बनाया गया है, तो नायब के पास कितना अख्तियार है अपने आप को तब्दील करने का, या अपने मुस्तकबिल को तब्दील करने का, या अपने हालात को तब्दील करने का? देखिए, अगर लिख दी गई होती कोई चीज़ तो फिर इंसान एक तरह से प्रोग्राम्ड ही होता, फिर सज़ा और जज़ा का निज़ाम कोई मायने नहीं रखता था, फिर हिसाब किताब कोई मायने नहीं रखता था। अगर फिक्स है, असल में इसको थोड़ा सा हम उस तरह नहीं समझते जैसे वो है। तकदीर के दो हिस्से हैं, या जिसको हम कहते हैं लिखे के दो हिस्से हैं। ठीक। एक है हार्डली 5 to 10% ऑफ द टोटल तकदीर, उसको हम तकदीर मुबरम कहते हैं। बाकी हिस्सा जो है उसके लिए हम बाइख्तियार हैं कि हम जैसे चाहें अपनी तकदीर खुद लिख लें। वो हमारे अमाल फैसला करते हैं कि हमने अपनी तकदीर कैसी बनाई है। ठीक। और तकदीर मुबरम के अंदर भी अब देखिए, जैसे मौत है, ये तकदीर मुबरम का हिस्सा है, इससे मफर मुमकिन नहीं है जी। हर एक को मौत आनी है, और इसकी तीनों चीज़ें मुकर्रर हैं। मौत का वक्त, मौत का तरीक़ा और मौत का मकाम, ये तीनों चीज़ें मुकर्रर हैं, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, ये रब के इख्तियार में है। रिस्क रब का फैसला है, इज्जत और ज़िल्लत ये उसी तकदीर मुबरम का हिस्सा है। अजीब बात यह है कि मैं ये कहता हूं कि मेरा राज़िक रब है, और बड़ा बबांगे दोहल मैं कहता हूं ये बात कि मेरा राज़िक मेरा रब है। मैं एक और चीज़ बड़े बबांगे दोहल कहता हूं कि मेरी ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह के हाथ में है, कोई आदमी मुझे ठीक ना जिंदा रख सकता है ना मार सकता है, ये सब मेरा रब है। तीसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया वाले क्या मुझे इज्जत देंगे, इज्जत और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है। ये मैं बड़ा लाउडली ये बात कहता हूँ। लेकिन अजीब चीज़ ये है कि वो चीज़ें जिनके बारे में मेरा ईमान ये है कि ये मेरे रब के हाथ में है, मैं उन्हीं बातों की वजह से खल्क़े खुदा से डरता हूँ।
میں اپنے باس کی وہ احکامات جو مجھے نہیں ماننے چاہیے وہ بھی میں مانتا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے نوکری سے نہ نکال دے، صرف اس لیے کہ یہ مجھے ترقی دے دے گا۔ تو کوئی بھی آدمی مجھے میرے رزق کے چھیننے کی دھمکی دے کے مجھ سے اپنے غلط احکامات منوا سکتا ہے۔ میں موت کے بارے میں کہتا ہوں کہ میری موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں کوئی بھی غلط احکامات، کسی کی بھی انسٹرکشنز، کسی کا بھی کہنا مان لوں گا اگر وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے، میری کنپٹی پر پسٹل رکھ دے، پسٹل پوائنٹ پر وہ مجھ سے منوا لے گا۔ حالانکہ ایمان میرا یہ ہے زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا وقت معین ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، طریقہ بھی معین ہے اور مقام بھی معین ہے۔ لیکن میں مرنے کے خوف سے غلط کام کر لوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ میں تمہارے خلاف پروپگیٹ کروں گا دنیا میں اور تمہیں ذلیل کر دوں گا، تو میں اپنی عزت کے ڈر سے اس کی کوئی بھی بات مان جاؤں گا۔ یہ نکتہ، اس پہ بہت غور کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل صحیح کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو میں پھر خوفزدہ کیوں ہوتا ہوں ان چیزوں سے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو بات تھوڑی سی آف دا پوائنٹ ہو گئی کہ 5 to 10% حصہ جو ہے تقدیر کا، وہ تقدیر مبرم ہے، وہ باقی بھی اللہ نے اختیار مجھے دیا ہے کہ میں اپنی تقدیر کیسے لکھوں۔ ٹھیک، یہ ضرور ہے کہ چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کنٹرول، الٹیمیٹ کنٹرول رب کا ہے۔ میری عقل محدود ہے، میں I just can't see beyond my nose۔ ہوتا کیا ہے کہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے میں کچھ چیزوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ لیتا ہوں جو کہ در حقیقت فائدہ مند نہیں ہوتی۔ میرا رب اس کو جانتا ہے۔ تو میری جو محنت ہے بعض اوقات وہ پھل نہیں دیتی ہے مجھے جس کی مجھے توقع ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری محنت رائے گاں گئی۔ رب تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، اس کا پھل کسی اور جگہ دے دے گا۔ وہ بہت سی چیزیں مجھے زندگی میں حاصل ہوئیں، آپ کو ہوئیں، دوسروں کو بھی، جو بغیر محنت کے حاصل ہو گئی ہمیں، از خود آ گئی۔ تو رب تعالیٰ کسی کی محنت کو اپنے ذمے نہیں رکھتا ہے، ٹھیک، اس کا صلہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ تو ہم اپنی تقدیر اور اس کو ایسی تقدیر لکھنے پر ہم قادر ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی باعزت کر دے اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک، وہ اس طرح سے کہ جو رب تعالیٰ نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کے اندر رہ کے زندگی گزاریں۔ ٹھیک، اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر ہم اپنی تقدیر وہ لکھتے ہیں جس کے ذریعے اس دنیا میں بھی ہمیں عزت بھی ملتی ہے، دنیاوی آرام و آسائش بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ باعزت کرے گا۔ ٹھیک، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، ابھی اجازت دیجیے۔ آپ ہمارے پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہمیں لکھیے، ہمیں بتائیے، اور اپنے سوال بھی ہم تک بھیجیے جن کے ہم جواب لینے کے لیے شاہ صاحب کے سامنے ان سوالوں کو رکھیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔